سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے علاوہ کسی اور کو رازدار مت بناؤ، خصوصی دوست مت بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں فساد میں ڈالنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت کے اندر رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے تمہارے سامنے علامات کو، آیتوں کو واضح کر دیا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کا اولاد بالکل بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ کافروں کا یہ خرچ کرنا، جو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلام دشمنی کے اندر خرچ کریں یا کہیں بھی خرچ کریں، ان کا فائدہ ان کو دنیا کے اندر تو مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جیسا کہ تیز و تند سردی والی ہوا ہو یا پالا ہو، وہ جیسے فصل کو ضائع کر دیتا ہے، ویسے ہی ان کے بدعقیدگی نے، ان کا کفر نے، ان کے شرک نے، ان سب کے جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں یا لوگوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں، ان سب نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا۔ اب جب یہ اس قسم کے بدعقیدہ اور کافر لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدان، دوست اور یہ مت بناؤ، بھیدی مت بناؤ۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بطانتاً اصل میں کس عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو کوٹ کے اندر ایک استر ہوتا ہے، ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے۔ اندر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بطانہ کہتے ہیں، چونکہ وہ بالکل دل کے اور سینے کے اور جسم کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بطانہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان کافروں کو بطانہ نہ بناؤ،
ایسا قریب رازدان، اپنا دلی ہمدرد، غمخوار اور کیا کہتے ہیں خصوصی دوست اس کو مت بناؤ کہ اس کے سامنے تم اپنے راز کو کھول دو، کیونکہ یہ کافر ہے، جس طرح بھی مرضی ہو جائے یہ کافر ہے۔ یہ اپنے کفر کے اندر اگر آپ ان کو اپنا رازدان بنائیں گے تو رازدان کے اندر تم ان کو کوئی نہ کوئی راز تمہاری زبان سے نکل جائے گا، یہ راز نکلنے کی دیر ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور وہ تمہارے لیے کیا ہے وبال جان بن جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے اس کا تو جو شان نزول ہے وہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ جب اوس اور خزرج، ظاہر ہے یہ دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے پھر دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے، باہم ملنا شروع ہو گئے، اور ان کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ، پرانے تعلقات تھے، اس طور پر بھی کہ پہلے ان کے ساتھ لین دین بھی تھا، اور اس طور پر بھی کہ وہ ان کے ہمسایہ قرب و جوار میں رہنا، آنا جانا، لین دین، یہ معاملات لگے رہتے تھے، اور تو اب یہ کہ ان کے ساتھ یہ گھلتے ملتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنا وہ پھر کوئی خاص دوست بھی بنا لینا، اس سے کسی چیز میں مشورہ بھی کرنا، اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو، اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جو تمہیں بعد میں چل کر نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ تمہیں اکٹھا نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو محترم سامعین کرام، تو فرمایا کہ ان کو خاص طور پر اپنا رازدان یا دوست مت بناؤ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ بڑا دل کا نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا سا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے دل کے اندر چونکہ ایک نرمی ہوتی ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہے، رحم دل ہے۔ مسلمان کہیں بھی کسی کے اوپر کوئی تھوڑی سی مصیبت پریشانی کے اندر دیکھے گا، چاہے وہ کوئی دوسرا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کی مدد کو یا اس کے ساتھ ہمدردی کو، اس کے ساتھ غمخواری کو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ اس دلی ہمدردی غمخواری کے اندر آ کر اور اس بھولے پن کے اندر آ کر تم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے چال بازیوں کی وجہ سے تم سے کوئی اپنا راز اور بھید لے لے، اور جس کی وجہ سے تمہیں چل کر آگے نقصان ہو۔ تو اس چیز سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اپنے علاوہ کسی کو رازدان اور یہ اس طریقے سے مت بناؤ، ٹھیک ہے نا، لا یألونکم خبالا، تو وہ تمہیں فساد کے اندر پڑھنے میں بالکل بھی نہیں چوکتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہم کسی نہ کسی فساد، مرض، مصیبت، پریشانی کے اندر مبتلا رہے، ودوا ما عنتم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مشقت آتی رہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اسی طرح کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر کسی غیر مسلم کو کسی کلیدی عہدے پر نہیں ہونا چاہیے، نہ رکھنا چاہیے اس کو، کسی کوئی کلیدی عہدہ اس کو نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ مثال کے طور پر صدارت کو ہو، وزارت عظمیٰ کا ہو، چاہے وہ آرمی کا کوئی عہدہ ہو، یا کوئی اور ایسا کوئی عہدہ جو کلیدی عہدہ کہلاتا ہے، اس کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات کے سامنے ہوگا، جب پاکستان کے اندر جسٹس کارنیلیس جب وہ وزیر قانون بنا تو اس وقت کے جو علماء تھے تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ نقطہ اٹھایا کہ بھئی یہ اسلامی ملک ہے، وہ اسلامی قانون کو ہی نہیں مانتا، تو آپ نے اس کو اٹھا کر قانون کا وزیر بنا دیا ہے، وزیر قانون بنا دیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جناب اللہ قانون کا لین دین اور قانون کی تشریح وہ کرے گا، غیر مسلم ہو کر اسلامی احکامات کی اور اس قانون کی تشریح کرے گا۔ تو اس پر جناب انہوں نے، لیکن بہرحال جو حکومت ہوتی ہے ان کے اپنے طور طریقے، اپنے کوئی لین دین ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کسی کلیدی عہدے پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ایک غلام تھا، وہ کافر تھا،
نان مسلم تھا، اس کو انہوں نے اپنا کوئی منشی یا کوئی کاتب یا کوئی اس طرح کا رکھا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ڈھوک ٹوک کی کہ تم نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، تمہیں کوئی مسلمان نہیں مل رہا تھا؟ اس پر کیا کی؟ ڈھوک ٹوک کی کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں اپنا منشی یا اس کو اپنا رازدان نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وثیقہ نام کا ایک غلام تھا، انتہائی ذہین اور بڑا ہوشیار قسم کا، لیکن تھا وہ عیسائی، نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ تم بڑے ذہین و فطین ہو اور بڑے تیز ترار ہو، ہوشیار چالاک ہو، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں میں کوئی اچھا عہدہ کیا ہے دے دیتا ہوں۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ تو اسی وجہ سے تاکہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کسی کلیدی عہدے کے اوپر کیا ہے فائز نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر وقت میں اس کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ جس وقت وہ ان کو زخم ہو گیا نا، جب ان کو نماز کے دوران زخمی کیا گیا اور اس میں آگے چل کر ان کی شہادت واقع ہوئی، اس دوران بھی انہوں نے اپنے اس غلام کو کیا ہے اسلام کی بھی آفر کی اور اس عہدے کی بھی پیشکش کی، نہ اس نے اسلام قبول کیا، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی عہدے دینے کی سفارش یا کوئی اس طرح کی۔ تو یہ بتا دیا کہ کسی کلیدی عہدے پر کسی غیر مسلم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جناب اللہ کسی نہ کسی مصیبت، مشقت، پریشانی کے اندر مبتلا رہو۔ محترم سامعین کرام، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب دیکھ لیجئے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں یا ہمارے جو اڑوس پڑوس کے اندر جو ہمسایہ ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ پاکستان کی نہیں بنتی یا کچھ بھی ہو، تو وہ کوئی ایسی چیز مجھے بتائے کہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے، کوئی ہاتھ سے موقع جانے دیتے ہیں؟ اگر ان کو پانی روکنا ہوتا ہے تو چپ کر کے روک دیتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کی زمینیں بنجر ہو جائیں، اپنی طرف بہت زیادہ پانی ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر کیا ہے وہ سیلاب آتا ہے، تباہی مچائے۔ اگر وہ جناب اللہ کوئی اور کسی عالمی فارم کے اندر ہوتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا، چاہے وہ خود ہی انہوں نے کی ہو، وہ پاکستان کے کیا کر دیتے ہیں، سر تھوم دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ودوا ما عنتم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت کے اندر مبتلا رہو، ٹھیک ہے، تو مشقت کے اندر ہو۔ تو یہ ان کی دشمنی۔ آگے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ان کے منہوں سے بغض نکلتا رہتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر مسلمانوں کے ساتھ جو بغض ہوتا ہے وہ ان کے منہ سے نکل ہی آتا ہے، ان کے منہ سے نکل ہی آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ پرانے زمانے کے واقعات کو چھوڑ دیجئے، سن 71 کے اندر دیکھ لیجئے جب پاکستان دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوا اور یہ ملک دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا، تو اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے جو انہوں نے 1000 سالہ حکمرانی کی ہے نا ہندوستان کے اوپر یا کوئی اس طریقے سے، ہم نے اس کا آج بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغض ان کے منہ سے کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے۔ آپ حضرات نے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کے اندر ان کا جو وزیر اعظم تھا، گلیسٹون اس کا نام تھا، اس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کہا، اس نے کہا کہ جب تک زمین کے اوپر یہ قرآن اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے نا، یہ سب سے العیاذ باللہ کیا کہتے ہیں، جب تک قرآن موجود امن نہیں ہو سکتا، یہ غیر مہذب کتاب ہے، یہ جھگڑالو اور اس قسم کی مطلب ایک اس نے باتیں کی۔ یہ بغض ان کے منہ سے جس طرح مرضی وہ نکلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بغض ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ دنیا کے اندر یہودیوں کی حکومت ہو اسرائیل کی شکل میں یا عیسائیوں کی شکل میں دیگر جو ممالک ہوں، وقتاً فوقتاً ان کے منہوں سے نکلتا رہتا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف ہو، ان کے منہوں سے ناپاک سازشوں کا کہیں نہ کہیں وہ نکلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے بغض کا اظہار ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً مختلف فارم کے اوپر وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، اے اہل ایمان یہ جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالا یہ تو کچھ ہے، یہ تو 100% ہے، چند فیصد بس۔ وما تخفی صدورہم اکبر، وہ جو اپنے دلوں کے اندر بغض کو چھپا کر رکھا نا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔
وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے اکھنڈ بھارت کا ان کا خواب ہے کہ نہیں ہے، ان کا گریٹر اسرائیل کا اور اس طرح کا خواب ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ یہ سارا کچھ پلاننگ اور اس کے لیے ساری یہ فضا ہموار کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کر دیا، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو، ان کو کسی قسم کا نہ رازدان بنانا ہے، نہ ان کو بھیدی بنانا ہے، نہ ان کے سامنے کوئی ایسا کوئی بات رکھنی ہے۔ ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے ظاہری رواداری، اخلاق، مروت، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمانوں کی چیز کا حکم دیا کہ وہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، بے مروتی، بے اخلاقی، بد اخلاقی ان کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ یہاں تک اسلام نے احکامات دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمی مسلمانوں کے ماتحت رہ رہا ہو اور کسی مسلمان نے اس کے حقوق کے خلاف ورزی کی یا حقوق کو غصب کر دیا، سلب کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں اس ذمی کی طرف سے کیا ہے، میں جھگڑا کروں گا، اس ذمی کی طرف سے مسلمان کے خلاف کیا کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ یہ کم بات ہے، یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے، ان کافروں کے، اس کے حقوق کو بہت زیادہ کیا بیان کیا، لیکن وہ حقوق اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ ظاہری رواداری، ظاہری لین دین، اخلاقیات، یہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ایک کیا کہتے ہیں ملکی راز ہوتے ہیں، قیمتی جو راز ہوتے ہیں، وہ ان کے حوالے بالکل بھی نہیں کرنے، نہ ایسے ان کے ساتھ اس طرح کا رازدان بنانا ہے۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے تمہارے سامنے اپنی ان آیات کو، ان چیزوں کو واضح کر کے کھول کے کیا کر دیا، بیان کر دیا، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب بھی اگر سمجھ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو پھر انسان اپنی عقل پہ کیا کرے، ماتم کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کیا کر دیا ہے، کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔